بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. میرے ساتھ سابق صدر پاکستان, سابق آرمی چیف پاکستان, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت براہ راست. ان کی صحت اب بہتر ہے اور وہ میرے ساتھ ایک انٹرویو میں موجود ہیں. جنرل صاحب بیمار تھے پچھلے دنوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام عمران. سر طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ صحت ٹھیک ہے سر؟ آپ کی اپنی صحت کے بارے میں تھوڑا پبلک کو بتائیں, پھر اس کے بعد آپ سے بات شروع کرتے ہیں. سر الحمدللہ بہت بہتر ہے, کیونکہ میں گیا, میں نے لنڈن میں بھی چیک کروایا تھا, پھر میں امریکہ چلا گیا. وہاں ایک آرتھوپیڈک, بہت اچھے آرتھوپیڈک سرجن ہیں جنہوں نے ایک پروسیجر کیا بیک میں, جس کی وجہ سے وہی جو میرا پرابلم تھا بیک میں, جو ایک کریک ہے, ایک ہیئر لائن فریکچر ہے وہاں, اس کو انہوں نے اسٹیبلائز کر دیا. خدا نخواستہ بیڈ ریڈن نہیں تھا. یہ لوگ خواہ میں ایگزیجریٹ, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں بیڈ ریڈن ہوں. مجھے پرابلم تھا, ایک ہیئر لائن فریکچر تھا, لیکن میں بیڈ ریڈن نہیں تھا. خراب ہو سکتا تھا, وہ اس کی ٹریٹمنٹ کروا لی. جن صاحب ایک انٹرویو آپ نے دیا حال ہی میں, اور اس انٹرویو میں ایک خبر نکلی, اور وہ خبر جو ہے وہ بڑی شد اور مد کے ساتھ بیان کی گئی. مجھے ذرا اس معاملے پہ آنا ہے. سب سے پہلے جنرل راحیل شریف صاحب نے حکومت پاکستان کے ساتھ ایک ڈیل کی, اور اس ڈیل کے تحت حکومت اور عدلیہ کی مداخلت کے بعد جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب پاکستان سے باہر گئے. اب اس میں کیا, مجھے یہ ڈیل کا کوئی پتہ نہیں ہے, بٹ فرینکلی میں نے یہ ضرور کہا, اور میں نے پتہ نہیں کیا مس انڈرسٹینڈنگ, کوئی کنٹروورسی میں نے تو نہیں کریٹ کی. میں نے کہا مجھے ڈیفینیٹلی آرمی نے, جنرل راحیل شریف نے مدد کی, کیونکہ پیچھے یہ لوگ تو مجھے پولیٹیسائز طریقے سے وکٹیمائز کر رہے تھے ECL پہ ڈال کے. انہوں نے مدد کی. مجھے نہیں معلوم ہے کس سے کیا بات کی, لیکن سپریم کورٹ نے مجھے الاؤ کیا باہر جانے کے لیے, ٹریٹمنٹ کے لیے, اور اس کے تحت میں باہر آ گیا. نہ کس نے کس سے کیا بات کی, کیا ڈیل ہوئی, مجھے نہیں معلوم ہے. تو آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ انہوں نے مدد کی ہے سر؟ مدد دیکھیں اس سے پہلے, کیونکہ یہی سپریم کورٹ, یہی گورنمنٹ, یہی لوگ مجھے ECL سے ہٹا ہی نہیں رہے تھے. ہم نے کئی دفعہ کورٹس میں موو کیا ہے کہ مجھے جانا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے, لیکن فائنلی یہ ہو گیا. تو یہ کیسے ہوا؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مائی کنجیکچرنگ کہ آرمی چیف نے ہیلپ کی ہوگی. نہیں, یہ آپ کی پرسیپشن ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے, یا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ جنرل صاحب آپ کو تو یہ معاملہ تو آپ کا اپنا ذاتی ہے, آپ کو شور ہونا چاہیے کہ مدد کہیں باہر سے آئی ہے, پاکستان کے اندر سے آئی ہے, آرمی چیف نے کی ہے, کسی اور نے کیا, کس نے کیا؟ باہر سے کوئی نہیں آئی ہے. باہر سے بھی شروع میں ڈیفینیٹلی تھی میری سپورٹ میں, بالکل باہر بھی میرا سپورٹ ہے. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن اندرونی طور پہ یس انڈیڈ میرے خیال میں آرمی نے اور جنرل راحیل شریف نے ڈیفینیٹلی اس میں مدد کی ہے. اچھا, میں سورسز کیونکہ آپ سے نہیں پوچھتا ہوں, لیکن آپ کے پاس یقیناً فوج میں ایسے سورسز تو ہوں گے, آپ کے دوست, جو آپ تک یہ اطلاع تو پہنچاتے ہوں گے جی کہ آپ کے اوپر ایک لیول کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے, اور آپ فکر نہ کریں. جی بہت سی باتیں, ظاہر ہے میں کوئی ایک تو میں ریکلوز نہیں ہوں کہ میں بالکل ایک اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھا ہوا ہوں اور کسی سے میں مل نہیں رہا ہوں. میں ایک ایکسٹروورٹ آدمی ہوں, بہت لوگ میرے پاس آتے ہیں, بہت لوگوں سے میں جاتا تھا, ملتا تھا, تو مجھے خبریں تو ملتی رہتی ہیں. یس انڈیڈ خبریں ملتی رہتی ہیں, اور میں اس آرمی کا آدمی ہوں. 40-45 سال میں نے آرمی میں لگائے ہیں, اور میں نے کمانڈ کی بھی ہے یہ آرمی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ فوج مجھے بھول جائے, اور مجھے فوج سے بالکل ہی کوئی تعلقات ہی نہ ہو میرے فوج کے ساتھ. فوج کے ساتھ تعلقات ہیں میرے, بالکل ہیں, اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن چودھری نثار صاحب نے کہا کہ نہیں بھیجا مشرف صاحب کو, حکومت کا کوئی رول, کوئی کردار اس میں تھا ہی نہیں, وہ تو عدلیہ کا کام ہے. انہوں نے کہا جی بھیج دیں, ہم نے بھیج دیا. بس ٹھیک ہے, پھر یہی ہوا ہوگا. پھر سپریم کورٹ, تھینک یو ویری مچ جی, سپریم کورٹ نے یہ کر دیا کچھ نہ کچھ. مطلب اب میں کیا کہوں, اب وہ ڈینائی کر رہے ہیں. میرے پاس کوئی ریٹن پروف تو ہے نہیں, ایویڈنس تو ہے نہیں کہ جی چودھری نثار صاحب نے بھی کوئی رول پلے کیا. آئی ڈونٹ نو, مجھے بالکل نہیں پتا. بٹ لیکن کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, ECL سے فائنلی چاہے ججمنٹ کچھ بھی ہو, ججمنٹ کوئی بھی ہو کورٹ کی, ECL سے ہٹانا اور آگے
उधर जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इमिग्रेशन वालों को बताना कि अब मैं ईसीएल पे नहीं हूं, वो तो इंटीरियर मिनिस्ट्री करेगी ना, वो तो कोर्ट नहीं करेगी। कोर्ट कोई उधर इमिग्रेशन वालों से नहीं बात करती है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि उधर भी रोल होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का। ठीक है जनरल साहब, अगर तो ये मामला ऐसे हुआ है तो मामला तो कुछ ले और कुछ दे के मामला पे होते हैं ना। अब हमें ये बताएं कि अगर जनरल साहब ने ये मदद ली है आपके लिए, इसको गेन किया है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट को दिया क्या होगा सर? पता नहीं, मुझे अगेन बिल्कुल मुझे नहीं पता है, और इसमें मैं नहीं इन्वॉल्व हूं इस डील में। अगर डील हुई है मुझे नहीं पता उन्होंने क्या दिया है, आई डोंट नो। लेकिन जो कुछ भी है मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं और मैं उसी पे रहूंगा। जनरल साहब, लेकिन ये तो बात ठीक है ना कि जब आप हुकूमत से कोई ऐसी बात मनवाते हैं, कोई फेवर लेते हैं या लेकर देते हैं, तो आपको कोई फेवर देनी भी पड़ती है, क्योंकि आप जनरल रहे हैं, आपको पता है गवर्नमेंट के साथ कैसे डील किया जाता है। नहीं, मैं फिर ऐसे पहले चीज तो ये है कि मैं फेवर मांगता भी नहीं हूं। मैं आज तक मैंने फेवर कोई आपके लिए किसी और ने मांगी बेशक, लेकिन फिर उसके बदले में कुछ तो करना पड़ा होगा। नहीं, वो वेल आई डोंट नो। जैसे मैं कह रहा हूं इमरान, मुझे नहीं मालूम है उन्होंने क्या एश्योरेंसेस उधर दिए हैं, लेकिन वो एश्योरेंसेस मेरे से उन्होंने नहीं लिए हैं। आई हैव नॉट गिवन एनी एश्योरेंस, बिल्कुल कोई एश्योरेंस मैंने नहीं दी है। तो मैं तो बिल्कुल फ्री हूं टू मूव इन अकॉर्डेंस कि मैं जो भी सोचता हूं, इवन पॉलिटिकल लाइंस पे मेरी जो सोच है, मेरी जो फिक्र है पाकिस्तान के बारे में, मैं उसी के मुताबिक चलूंगा। ठीक, तो जनरल साहब कुछ नहीं है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से बाहर रहें, हमें तंग ना करें, बाहर से जो मर्जी करते रहें। पाकिस्तान में आके अगर वो पॉलिटिक्स करेंगे तो हम वहीं से केसेस शुरू कर देंगे और उनको उन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो आपके बाहर रहने के ऊपर और पाकिस्तान में आने के ऊपर कोई ऐसा समझौता नहीं है आपके लेवल पे? मेरे साथ तो कोई नहीं है। अब मुझे जाहिर है, मुझे ये मालूम है, ये जो आप कह रहे हैं ये मुझे मालूम है। मैं वापस आऊंगा तो वहीं से वो शुरू करेंगे, केसेस तो लटके हुए हैं। तो अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कितना उनका फेस करने को तैयार हूं। पब्लिक क्या देख रही है, पाकिस्तानी पब्लिक कहां है, किस तरीके से देख रही है मुझे, तो उसके मुताबिक मैं एक्शन लूंगा। लेकिन मैंने कोई एश्योरेंसेस नहीं दिए कि मैं अब बाहर रहूंगा, परमानेंटली बाहर चला गया। भाई मेरे रिलेटिव, मेरे सारे दोस्त यार दोस्त उधर हैं, मैं कैसे हो सकता है कि मैं पाकिस्तान ना आऊं? ठीक, शानदार करियर है राहिल शरीफ साहब का जनरल साहब, और उस करियर के अंदर बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, उन्होंने करके दिया। लेकिन जब नकाद बोलते हैं, तनकीद की जाती है, तो एक बात पे की जाती है, पंजाब में ऑपरेशन नहीं हुआ, पंजाब में सहूलतकार नहीं पकड़े, मॉडल टाउन थाने पे कुछ नहीं किया। ये फेवर्स जोड़ी जाती हैं पीएमएलएन के साथ। कल को लोग कहेंगे कि क्योंकि राहिल शरीफ साहब ने फेवर ली थी, मुशर्रफ साहब को मुल्क से बाहर भिजवाया था, इसलिए ये फेवर गवर्नमेंट को दी। नहीं, ऐसी मेरे ख्याल में तो बिल्कुल गलत होगी ये बात। ये अगर उन्होंने किया है, नहीं करना चाहिए था बिल्कुल। देखें, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं कि एक इंडिविजुअल चाहे कोई भी हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे वो मुल्क की इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस किया जाए कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए और नहीं हुआ होगा। राहिल शरीफ साहब ने अगर ऐसा किया आपके लिए तो वो आपके सबऑर्डिनेट थे, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। अब वो पाकिस्तान में आर्मी चीफ नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ साहब के मददगार, परस्तार अभी भी फौज में। देखें, फौज में बहुत मेरे फैंस और मेरे सपोर्टर्स, इफ नॉट पूरी फौज नहीं तो बहुत ही कम कुछ गिने चुने ही लोग होंगे जो मेरे अगेंस्ट होंगे, ये मुझे पता है। ठीक है ना, मैं भी फीडबैक लेता हूं, मुझे मालूम है मैंने फौज में क्या किया है, और फौज मुझे जब मैं चीफ था कैसे देखती थी, और अब जब मैं फौज चीफ हट गया फिर फौजी मुझे कैसे देखते हैं। मुझे ये फीडबैक है। मैं तो अगर मुझे यही फीडबैक नहीं हूं, मैं तो बहुत ही निकम्मा आदमी हूं, मुझे होनी चाहिए। बिल्कुल है, फौज अभी भी मेरे साथ है, फौज मेरी सपोर्ट में है। सर आप फौज का फीडबैक लेते हैं, फौज के साथ आपका बड़ा आप कनेक्टेड हैं। मियां साहब ने कौन से दो मेजर जनरल्स थे जिनको कहा था कि इनको हटा दें आप
اور سٹیٹس کیا سر ان کا بعد میں رہا؟ عمران میں نام سے میں گریز کروں گا، نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، خواہ مخواہ میں لوگ ان کے پاس پہنچ جائیں گے وغیرہ، بس تھے دو میں ریٹائر ہو گئے سر دونوں؟ جی ہاں آف کورس ریٹائر ہو گئے. ٹھیک ہے جناب صاحب، آپ نے مجھے ایک چیز بتائی ہے کہ یہ فیور لے لی جاتی ہے یا دے دی جاتی ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے پاسبل ہے. مجھے بتائیں کہ ڈان لیگ کی ایک سٹوری آئی تھی، اس پہ بڑے شدید تحفظات تھے پاکستان کی فوج کے. کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس کے اوپر میٹنگز ہوئی، اس کے اوپر بلا کر بات چیت ہوئی، باقاعدہ ISPR کے ٹویٹس آئے ہمارے پاس، ان کے میسیجز آئے ہمارے پاس، لیکن ایک آدمی کو ہٹایا جو بے قصور تھا، اور قصوروار کو تب سے لے کے اب تک ڈھونڈ رہے ہیں. سر کوئی بولتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا، کہاں گئی انکوائری؟ کیا یہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے معاملہ طے ہو گیا سر کہیں؟ ہاں صحیح بات ہے، یہ اتنا سیریس ایشو، اس کا اتنا ہائپ کریٹ کرنا، اس میں ایک ایموشنلزم، اس کے بعد اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، یہ صحیح نہیں ہے. لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، میں تو پبلک میں اب بیٹھا ہوں نا، میں تو نیچے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، کیا فیڈ بیک ہے. فیڈ بیک یہی ہے جو آپ کے پاس بھی ہوگا، لوگ اس کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں. ایکشن ہونا چاہیے. جناب ایک میں بریک لے لوں گا پروگرام میں، پھر میں نے پاناما لیکس کے اوپر اور قطر کے کچھ خاص معاملات کے اوپر جناب صاحب میں نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ کی اپنی پالیٹکس بھی آپ کی جماعت کی. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان سے لیٹسٹ آصف علی زرداری صاحب، جنرل صاحب انہوں نے واپس آنے کا اعلان کیا، اور جو وہ کہہ کر گئے تھے فوج کے بارے میں کہ آپ نے تو 3 سال رہنا ہوتا ہے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر وہ پاکستان سے چلے گئے. 1.5 سال کے بعد اب جب وہ جرنیل چینج ہو گئے تو وہ اب پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور ٹائمنگ ایسی ہے کہ اب نہ PTI آصف علی زرداری صاحب کو کچھ کہہ سکتی ہے، ان کو لگتا ہے وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے، نہ حکومت ان کو کچھ کہہ سکتی ہے، حکومت کو لگتا ہے کہ وہ مدد لے لیں گے آصف علی زرداری صاحب سے. تو ان کی ٹائمنگ کی چوائس تو بہت اچھی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری میاں محمد نواز شریف صاحب کی اپوزیشن بنیں گے؟ بن سکتی ہے. پہلے یہ تھا کہ یہ بیہائنڈ دا سین دونوں PMLN اور پیپلز پارٹی آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، ڈیپ نقصان، جس میں تو ملے ہوئے تھے آپس میں بیہائنڈ دا سین، چاہے سامنے کچھ بھی کہہ رہے ہوں. لیکن اب اس زمانہ وہ تھا، اس وقت انوائرمنٹ فرق تھا، جس میں فوج ایک آپریٹ کر رہی تھی. وہاں فوج نے کہا کہ ٹیررزم کے خلاف جب لانچ ہوئے تو کرپشن کے خلاف بھی وہ لانچ کیا انہوں نے کچھ ایکشن. یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو اپوز بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی سکتے ہیں. اس میں PTI کہاں ہے، عمران خان کی فورس کہاں ہے، یہ PTI کہاں ہے، اس کا بھی رول ایک ہوگا. لیکن میری اس پوری سلسلے میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے تو ہمیں پاکستان میں ایک تیسرا پولیٹیکل فورس ادر دین PMLN اور پیپلز پارٹی بنانا چاہیے. کیسے بن سکتا ہے، اس کی اسٹریٹجی، اس کی حکمت عملی بننی چاہیے، اور وہ ہمیں 2018 میں تیار ہونا چاہیے، وہ تیسرا پولیٹیکل فورس، تاکہ ایک تبدیلی لا سکیں ہم پاکستان. جنرل صاحب آپ نے کہا تھا کہ عمران تیسرا پولیٹیکل فورس بننے میں سر دست ناکام رہے ہیں، مجھے انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی تھی. لیکن پھر پاناما ایشو کے اوپر دوبارہ سیاست شروع ہوتی ہے، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، گرپ تھوڑی سی بنتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو، پاناما کا جو ایشو ہے، یہ مدد کرے گا تیسری پولیٹیکل فورس بننے میں؟ ہاں، یہ دیکھیں دو اس کے جواب ہیں. اگر یہ اس سے پاناما لیک سے کچھ سپریم کورٹ کی پازیٹیو ایک ججمنٹس آتی ہیں جو پرائم منسٹر کے خلاف ہوتی ہیں، تو پھر تو میری نظر میں PTI اور عمران خان کی ریپوٹیشن امپروو ہوگی اور بڑھے گی، اور PTI کی پاپولیرٹی بڑھ سکتی ہے. لیکن اگر نیگیٹو آیا تو PTI کی پاپولیرٹی اور زیادہ گھٹے گی، اور گھٹنے سے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بالکل جو ان کی امپورٹنس ہے وہ ختم نہیں ہوگی. جو تیسرا پولیٹیکل فورس اب جو بن سکتا ہے اس میں ان کا رول ان کا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ سولو فلائٹ پہ نہیں اچیو کر سکتے ہیں. بالکل. سر کس کے ساتھ ملیں؟ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں وہ کہتے تھے میں نے تو حلف نہیں لینا ایسے آدمی سے، اور ساتھ وہ کہتے تھے کرپشن کا بادشاہ.
یعنی وہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم بنا تب بھی حلف نہیں لوں گا. تو کیسے کسی کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں وہ, اور جن کے اوپر خود کرپشن کے الزامات ہیں؟ وہ آپ کچھ آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا. یہی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہر چیز کا حل ملتا ہے اسٹریٹجی سے. سوچ رکھیں, ایک ویژن ہونی چاہیے کہ کیسے یہ تبدیلی آئے. کرنا ہمیں یہ ہے کہ تیسرا پولیٹیکل فورس بنانا ہے. اس میں وہ بن سکتا ہے. اس وقت جو کراچی کی اور سندھ کی صورتحال ہے, جس میں کراچی میں ایم کیو ایم ہے جو بکھر رہا ہے, مہاجر کمیونٹی بکھر رہی ہے. پی ایس پی نئی طاقت بن کے آ رہی ہے, اتنی پاپولر نہیں ہے سندھ میں. ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی پاپولر ہے, بالکل نہیں, کیونکہ ادھر ایک کوئی اور ہے ہی, رورل سندھ میں کوئی اور ہے ہی نہیں, اس لیے پیپلز پارٹی پاپولر. لیکن اگر وہاں کچھ بن جائے اور وہ اگر یہ مہاجر کمیونٹی کے ساتھ مل جائیں تو بالکل یہ ایک تیسری پولیٹیکل فورس بن سکتی ہے, جس کے لنکیجز پنجاب میں بھی ہو سکتے ہیں اور ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی بن سکتی ہے. تو یہ سوچنا پڑے گا اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن پہلے ایک سوچ تو ہو نا کہ کس ڈائریکشن سیٹ کریں پہلے, اور اس کے مطابق آگے چلیں. اور یہ قوم کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کا اس میں ہے کہ یہ تیسری پولیٹیکل فورس بنے گی, پھر ہی تبدیلی آئے گی. ورنہ پھر وہی ہے 2008 میں جو ہوا تھا. 2008 کے بعد یہ اگلی دفعہ پی ایم ایل این جیت جائے گی جی. 2018 میں وہ سینٹر میں ہو جائیں گے, اور پنجاب میں سندھ میں پیپلز پارٹی ہوگی اور آصف زرداری صاحب زندہ باد وہاں ہوں گے. پاکستان کا اللہ ہی حافظ. جن صاحب, آپ نے جو پکچر دی ہے اس سے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سندھ میں مہاجر اور جو دوسرے پسے ہوئے طبقات ہیں وہ جو سٹرگل کر رہے ہیں آج کل, کبھی پی ایس پی کو ہم دیکھتے ہیں بڑے تیز جلسے ہر شہر کے اندر وہ جا رہے ہیں, دیہاتوں میں جا رہے ہیں, قصبوں میں جا رہے ہیں, وہ اپنے پروگرامز بڑھا رہے ہیں. ایم کیو ایم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا کہا کہ جی وہ دسمبر کے بالکل آخر میں وہ بھی ایک جلسہ کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کے رہنماؤں سے, تو سندھ میں یہ پولیٹیکل فورس اور پنجاب میں تحریک انصاف, کاف لیگ اور باقی لوگ, اور خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی تحریک انصاف, یہ کوئی اس طرح کا آپ مکسچر بنا کے ان کو ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کو تو پسند نہیں آئے گی تیسری فورس آپ کوئی بھی بنا لیں. دیکھیں عمران, میں یہ گھسی پیٹی ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی میں نہیں ہوں میں, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ایگزسٹنگ انوائرمنٹ میں یہ پاسبلٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی پاک سرزمین پارٹی وغیرہ. دیکھیں جی, ان کا یہ اس طریقے سے کام نہیں چل سکتا. ایک نہر کی بہاؤ ہے, بہاؤ کو تبدیل کرنا ہے, تبدیل کرنے میں ایک نئی سوچ آنی ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان اور مصطفیٰ کمال صاحب یہ وہ, نہیں جی, اگر ایسے چلے تو یہ تو ڈیفیٹسٹ قسم کی ایک اسٹریٹجی ہے جو بالکل ناکام ہوگی, ناکام رہے گی. اور 2018 میں جیسے میں نے کہا وہی 2008 والا, یہ تھوڑے بہت اپنے 30 35 40 50 سیٹیں لے لیں گے جی پروونشل اسمبلی میں, 25 30 نیشنل اسمبلی میں ایم کیو ایم لے لے گی. ان کے ویریس دھڑے, کوئی پاک سرزمین پارٹی, کوئی اپنے فاروق ستار پارٹی. یہ نہیں ہے حل جی. نہیں تو پھر اگر کھڑا کرنا ہے اس کو تو جلسہ, پھر تو جلسہ معذرت کے ساتھ کرنا ہے اس کو. تو کیا میں ان کے نئے سربراہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کے بارے میں خبریں آتی ہیں کہ آپ بڑے لوگوں سے مل رہے ہیں اور کوئی ایک پلر آپ کھڑا کر دیں گے. سربراہ, اگر میں ایم کیو ایم کا سربراہ بنتا ہوں تو میں تو بن گیا کراچی اربن سندھ کا. کراچی میں نے اپنے آپ کو ایک کوزے میں بیچ میں آ کر چھوٹے لیول میں بند کر دیا کہ جی میں ایم کیو ایم, اور میں پھر ان کی لڑائیاں صلح صفائی کرتا رہا ہوں. فاروق ستار صاحب کا گروپ ہے, پاک سرزمین ہے, پھر ایم کیو ایم لنڈن ہے, پھر وہ آفاق صاحب بھی ہیں. ان چاروں دھڑوں کو میں ملاتا رہوں. نہیں, میری سولوشن یہ نہیں ہے. میری سولوشن مہاجر کمیونٹی کے ساتھ ضرور ہے. یہ تمام اور دوسری چیز یہ ہے, یہ ایتھنک ڈویژن جو ہیں یہ تنگ آ گیا ہوں میں سن کے. کوئی مہاجر کمیونٹی نہیں جی. کراچی میں مہاجر ہے, کراچی میں پٹھان ہے, پنجابی ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے, تمام. کراچی کے ایک اربن کراچی ہے, ایک رورل کراچی ہے. ان سب کو کمبائن کریں تاکہ ایک نیشنل اسپرٹ بنے, ایک نیشنل اسپرٹ
beyond ethnic divisions and beyond sectarian divisions. کون بنائے گا جنرل صاحب؟ شروع کون کرے گا؟ بنائے گا کون؟ یہ تو سب کی اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہے، 1.5 انچ کی اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد صرف ایک لیڈر توڑ سکتا ہے، ایک لیڈر وتھ کیرزما اینڈ ود اٹریکٹ، جس کی اٹریکشن ہو وہ توڑ سکتا ہے. بعد میں سوچیں، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں کبھی سوچ کریں آپ. یہ اس وقت اگر وہی لیڈر، وہی ایم این اے، وہی ایم پی ایز کی ہم نے جگری پوکری کرنی ہے یہ فرنٹیئر میں، یہ کراچی میں، یہ تو پھر تو آپ نے یہ وہ لیڈر آپ ہو سکتے ہیں سر، یہ جمود آپ توڑیں گے؟ سوری، وہ لیڈر آپ ہو سکتے ہیں؟ کسی کو کوشش کرنی، میں دیکھیں اپنے آپ کے آدمی کو بولنا نہیں چاہیے یس مجھے دیکھنا ہے گراؤنڈ لیول پہ میری کہاں سچویشن ہے، میری پاپولیرٹی کیا ہے. میں نے دیکھنا ہے کہ میری پاپولیرٹی مہاجروں میں ہے یا نہیں ہے، میری پاپولیرٹی پنجاب میں ہے یا نہیں ہے. پنجاب تو سب سے بڑا تو ہار یا جیت پنجاب میں ہے، ادھر ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، اس کے بعد ہی فیصلے کرنے ہیں. میں بریک شامل کرتا ہوں پروگرام میں، بریک سے واپس آتا ہوں. سر میں نے پاناما کے حوالے سے کچھ اسپیسیفک چیزیں آپ سے پوچھنی، بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب سے ہم بات کریں. جنرل صاحب یہ قطر کا کبھی آپ کو پتا تھا ماضی میں؟ کیونکہ آپ کے دور میں کیسز ویسز چلتے رہے ہیں پی ایم ایل این کے اوپر، بے شک وہ ادارے چلا رہے تھے، آپ ڈائریکٹلی آپ نے ابھی پرسوں بھی کہا کہ آپ انوالو نہیں تھے، لیکن جنرل صاحب کیسز کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ یہ ان میں کبھی آپ کو پہلے پتا چلا کہ قطر بھی ہے کہیں پہ کوئی انوائس، کوئی پیپر، کوئی قطر سے ٹیلی فون، کوئی سفارش، وہاں پہ ان لوگوں کی حکومت تھی؟ ہاں نہیں، یہ تو پتا تھا کہ قطر میں یہ سیف الرحمان صاحب ان کے فرنٹ مین جو ہیں، یہ سیف الرحمان صاحب ان کے فرنٹ مین ہیں، رحمان ملک صاحب پیپلز پارٹی کے فرنٹ مین ہیں، دونوں ایک جیسے لوگ ہیں. یہ سیف الرحمان صاحب قطر میں بہت لنکیجز ہیں، وہ ان کے بزنس جتنے بھی کانٹیکٹس اور لنکیجز ہیں وہی کرتے ہیں وہاں. وہ یہ تو سب کو پتا تھا، اور ان کے تھرو ان کے لنکیجز وہاں قطر میں تھے، یہ معلوم تھا. نہیں لیکن آپ کے دور حکومت میں یہ ایگزائل میں تھے، تب آپ کو پتا تھا یا قطر کا کوئی انفلوئنس آیا آپ کے اوپر؟ کبھی کوئی رابطہ ہوا؟ نو، کبھی بھی نہیں آیا. اور نہ فرینکلی مجھے پتا تھا کہ کتنی اس کی انفلوئنس کی ڈیپتھ کیا ہے، وہ مجھے نہیں پتا تھی. مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے، مجھے ابھی بھی شک ہے کہ یہ انفلوئنس کی ڈیپتھ جو ہے یہ بعد میں بنی ہے. یہ کچھ تو وہ اسی وقت جب یہ ایگزائل میں تھے سعودی عرب میں اس وقت بنی ہوگی، لیکن پھر بعد میں 2008 کے بعد خاص طور پہ ان پچھلے 8 سالوں میں ان کا بہت زیادہ انفلوئنس اور بہت زیادہ جو یہ کرپشن، میگا کرپشن، یہ پراپرٹیز، یہ آف شور اکاؤنٹس، یہ سارا کچھ جو ہے، مریم نواز تو حسین نواز اور یہ سارا جو ہوا ہے، میری نظر میں یہ میجر 2008 کے بعد ہی ہوا ہے. یعنی جو 1980 والی کہانی ہے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کاروبار کیا، اس کاروبار میں پیسہ انویسٹ کیا، اور پھر ان کے ساتھ ایسے بزنس میں آ گئے جس میں پراپرٹیز خریدی جا رہی تھیں، ریل اسٹیٹ کا بزنس تھا، تو وہ اس کا آپ کو کچھ پتا نہیں تھا اپنے دور حکومت میں، یا آپ سے کوئی شیئر نہیں ہوئی یہ چیز؟ اس لیول کا مجھے بالکل نہیں پتا تھا. جو ڈیل ہوئی تھی شریف خاندان کے ساتھ آپ کی حکومت کی، مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ اس میں قطر کسی لیول پہ کہیں پہ کوئی ضامن، کہیں پہ انوالو؟ کس کی؟ سوری، میں جو ڈیل شریف خاندان آپ سے کر کے پاکستان سے باہر گیا تھا، اس میں قطر کی کوئی ضمانت، کوئی انوالومنٹ؟ نہیں، بالکل نہیں تھی. صرف کراؤن پرنس عبداللہ تھے اس وقت، ان کا ڈائریکٹلی میرے سے، اور اگر کوئی بیچ میں تھا تو رفیق حریری صاحب لیبنان کے، جن کے بیٹے سعد حریری ابھی پرائم منسٹر ہیں لیبنان کے. جی ٹھیک. اچھا، قطر کے لوگ آپ سے جب آپ سربراہ مملکت تھے آپ سے ملتے تو رہے ہوں گے جنرل صاحب، ان کے حکمران خاندان، حکمران لوگ آپ سے، کیونکہ پاکستان تو یہ ہر سال آتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو کبھی انہوں نے ذکر کیا ہو شریف خاندان کے لیے کسی نرمی کا، کسی بات کا؟ میرے حوالے سے نہیں، آپ سے تذکرہ کیا ہو، آپ سے گزارش کی ہو شریف خاندان کے لیے کوئی سفارش؟ نہیں کی، کبھی نہیں کی، ذکر بھی نہیں کیا. جنرل صاحب پھر آپ کو کیا لگتا ہے یہ قطر کا خاندان کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ یہ صرف آپ کو لگتا ہے ایک اوٹ لی ہے بس؟ نہیں، یہ مطلب وہی بزنس انٹرسٹ ہیں ان کے، بہت ڈیپ قسم کے ملٹی بلین کے بزنس انٹرسٹ ہیں اس میں. آنا نہیں چاہیے تھا پھر بھی،
یعنی یہ ایک بہت ہی ان ڈپلومیٹک قسم کی چیز ہوئی ہے جو کچھ ہوا ہے. یہ ایک ملک بھی کنسرن نہیں ہے, پاکستان کا کوئی کنسرن نہیں ہے, ایک انڈیویجول ہے پرائم منسٹر نواز شریف, اور انڈیویجول ہیں ان کے بچے جو انوالوڈ ہیں پیناما لیکس میں. نہ اس میں حکومت کی انوالومنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو جتنے بھی ان کے منسٹرز انوالوڈ ہیں پی ایم ایل این, سمجھ نہیں ہے بھائی آپ الگ رہیں, آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ پرائم منسٹر نواز شریف کے گھر کے ملازم تو نہیں ہیں, تو آپ اپنا کام کریں جی. یو کے میں جیسے وہ پرائم منسٹر جو تھے, جب انہوں نے خود اپنا پرسنل ڈیفینس وہ اپنے ہاؤس آف کامن میں کر رہے تھے, کوئی ان کا منسٹر, کوئی ان کے گورنمنٹ مشینری تو ان کے پیچھے تھوڑی شروع ہو گئی تھی ان کو ڈیفینڈ کرنے. ایک لفظ انہوں نے نہیں بولا. ان کا اپنا کام ہے, حکومت کام کرو بھائی اپنا. ایک انوالومنٹ پرائم منسٹر کی انوالومنٹ ہے, وہ خود جواب دیں. ٹھیک, اور وہ جواب خود دے رہے تھے. جن صاحب یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تحقیقاتی ایجنسی نہیں ہے, تحقیقات تو ادارے ہی کریں گے, اور ادارے کسی نہ کسی وزارت کے انڈر کام کر رہے ہوں گے. اپوزیشن کہتی ہے وزیر اعظم جب تک استعفیٰ نہیں دیتے صاف نہیں ہو سکتا. آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب انصاف کا تقاضا تو تبدیلی میں ہے بالکل. انصاف کا تقاضا یہ ہے کیونکہ ایک اتنی زیادہ سیریس ایلیگیشنز جن میں کسی پورے ملک کو شک نہیں ہے, چاہے سچ ہو. ایک تو یہ بھی ہے, دیکھیں اگر سچ نہیں بھی ہے, پرسیپشن جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. پوری پرسیپشن صرف یہاں نہیں, دنیا میں ان کو موسٹ کرپٹ کہا جا رہا ہے. تو دنیا میں پرسیپشن, ملک بھر میں پرسیپشن ایک اتنا خراب ہو گیا ہے کہ میری نظر میں تو تبدیلی خود ہی ان کو سوچنا ہے کہ کیسے تبدیلی کی جائے, کیا تاکہ ریکور ہو, تاکہ پاکستان میں بند ہو یہ سارا. کیا ہم لگے ہوئے ہیں, حکومت چل نہیں رہی ہے, عوام بدحال ہیں, اور ہمیں ایک پیناما لیکس کے پیچھے سپریم کورٹ ڈیلی ٹیلی ویژن میں بھرا ہوا ہے معاملہ اسی سے, اور کوئی کام ہی نہیں ہے ملک میں, بس یہی چل رہا ہے. تو اس کو ختم کریں. جن صاحب, نثار علی خان صاحب وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے, ان کے بارے میں انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے وہ اب درد سر بنی ہوئی ہے. اس میں سانہ کوٹا کے بعد جس طرح کہ ان پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور پھر جس طرح انہوں نے جواب دیا ہے اس معاملے کا, تو کیسے وزیر داخلہ ہیں آپ کے خیال میں؟ کام ٹھیک کر رہے ہیں آپ؟ ان کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں, اسپیشلی نیشنل ایکشن پلان کی جب امپلیمنٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ؟ مطلب میں ابھی دیکھیں, میں ہر چیز آنیسٹلی بولتا ہوں, کوشش کم از کم کرتا ہوں کہ میں آنیسٹ اوپینین دوں, اور اپنی رائے کو ٹنج نہ کروں کہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کے میں خلاف ہوں تو ہر آدمی گورنمنٹ کا تھرڈ کلاس ہے, یہ ہے وہ ہے. کچھ ان میں اچھے لوگ ہیں. اب میری نظر میں یہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں, یہ میرے خیال میں کم از کم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھا کام ہو, ایمانداری سے کام ہو اور اچھا کام ہو, یہ کوشش کرتے ہیں. اب اس میں پاکستان میں اتنی زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں اچھا کام کرنے میں, کچھ بھی آپ کریں اس کے ہزار اس کے بیچ میں سے باتیں نکلتی ہیں, ایکوزیشنز ہو جاتی ہیں کہ اچھا کام کرنا بھی آسان نہیں ہے. بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم پرویز مشرف صاحب سے بات کر رہے ہیں, سابق آرمی چیف, سابق صدر پاکستان. جنرل صاحب, میرا آخری سوال آپ سے, اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. لوگ یہ سوال, جب سے لوگوں کو پتا چلا کہ آپ کا انٹرویو ہے تو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ یہ بات ضرور پوچھیے گا. انڈیا نے پاکستان پہ سرحدی خلاف ورزی کی ہے کئی جگہوں پہ, اور بار بار جو ہے وہ شرارت کرتا رہا ہے, اور اس نے ایڈمٹ بھی کیا انٹرنیشنلی اس کو. میں آپ کو کچھ چیزیں پہلے سنوا دیتا ہوں, پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ رسپونڈ کریں, اور پھر میں ایک پکچر آپ کے سامنے رکھوں گا. جی سنوائیں. ٹاسک فورس بنایا ہے, یہ واٹر ٹریٹی جو ہے جس میں ہندوستان کے حق کا پانی ہے جو پاکستان میں بہ جاتا ہے, اب وہ بند بند پانی روک کر کے
میں پنجاب کے جموں کشمیر کے ہندوستان کے کسانوں کے لیے وہ پانی لانے کے لیے پسند کرتا ہوں. وہاں پہ ہمیں انہیں ٹھوکنا ہے. اور ٹھوکنا کیسے ہے؟ ہمیں ضروری نہیں ہم خود کریں. پاکستان کے اندر بہت لوگ مل جائیں گے جو کہ پیسے کے لیے کام کر دیں گے, اور ہمیں یہ کیپیبلٹی تیار کرنی ہے, ایسیمیٹرک کیپیبلٹی تیار کرنی ہے. تو انلیس وی ڈو دیٹ, یو ہیو ٹو کٹ. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. یو کینٹ افورڈ ٹو یوز کنونشنل ریسورسز ایک ایسیمیٹرک جو ایک تھریٹ ہے اس کے خلاف. آپ کو ایک ایسیمیٹرک کیپیبلٹی کریٹ کرنی پڑے گی, نہ کہ اپنی وہ کیپیبلٹی ہو. وہ کیپیبلٹی اپنی ہونی چاہیے لیکن پاکستان کے اندر ان کی عوام کو استعمال کرتے ہوئے. یہ آپ مودی صاحب کو سن رہے تھے, پھر بعد میں آپ وکرم صاحب کو سن رہے تھے. جن صاحب, انڈیا نے کیا یہ اچیو کر لیا کہ جو کشمیر میں اس نے مظالم کیے ہیں پچھلے 1 سال میں, ان سے توجہ ہٹا کے دوسرے معاملات پہ لے گیا؟ وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن مین انٹینشن صرف توجہ ہٹانا نہیں ہے ان کا. دے ڈونٹ کیئر, یہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. کشمیر میں ماری چلے جائیں گے کیونکہ دنیا کو یہ مینج کر لیتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کو یہ مینج کر لیتے ہیں, اور ہم خود اتنے کمزور ہو گئے ہیں انٹرنلی اس کی وجہ سے. ایکسٹرنلی ہمارا ایکسٹیریئر مینوور یونائٹڈ نیشن میں, دنیا میں ہماری ساخت جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ ہم ان کی مینیپولیشنز کو, انڈیا کی انٹرنیشنلی ہم مینج نہیں کر پاتے ہیں, اس کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں. تو لہذا ان کو فکر نہیں ہے کشمیر کی. اب وہ پاکستان, ان کی ایک اسٹریٹجی پاکستان کے خلاف ہے. اور دیکھیں انہوں نے کیا بات کی تھی, پانی روکیں گے, پانی ہندوستان کا. وہ تمہارا کام ہے, بنائی انہوں نے اس کے لیے. وہ تو انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی ہے 1960 کی میرے خیال میں, وہ اس کے مطابق 3 ریور ہمارے ہیں, 3 آپ کے ہیں. یہ کیسے بات کر رہے ہو تم؟ یو آر وائلیٹنگ این انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی. بالکل غلط. دوسرا, یہ بہت ہی خطرناک جو انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں انٹرنلی ان کو, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پاکستان کو ملیٹریلی کچھ نہیں کر سکتے ابھی. وہ ہمارے میں الحمدللہ ہماری فورسز کنونشنل اور انکنونشنل بھی ظاہر ہے, اس کو چھوڑے. کنونشنل فورسز ہماری اتنی ہے کہ جنگ نہیں کر سکتے, وہ جنگ میں ہمیں نہیں ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. تو لہذا وہ انٹرنل ڈی اسٹیبلائزیشن, ہم تو کہتے ہیں وہاں مجاہدین ایکٹیویٹی ہوگی, وہ تو انڈیا کہتا ہے وہاں ٹیررزم ہو رہی ہے. نہیں ہے بالکل. وہ کشمیر میں کشمیری بھائی بہنوں کی مدد کرتے ہیں اور ہندوستانی فورسز سے لڑتے ہیں, اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اس کے لیے. تو وہ کیوں ٹیررسٹ ہیں بھائی؟ بالکل ٹیررسٹ نہیں ہے. تو اس لیے ڈیفرینشیٹ ہمیں کلیئرلی کرنا چاہیے, اور ہماری انٹرنیشنل اسٹریٹجی بھی یہی ہونی چاہیے. تو یو این نے تو 1948 میں پاس کیا ہے پلیبسٹ کرو, اور یہ ہندوستان نہیں کر پا رہا ہے. تو وہ تو وائلیٹ کر رہے ہیں یو این ریزولوشن, تو ہم کیوں نہیں وائلیٹ کر سکتے ہیں جی؟ تو وہ کوئی طور طریقہ, کوئی برابری ہونی چاہیے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں, دیکھیں دنیا ایک جنگل ہے, اس جنگل میں رہنا ہے, اور اس جنگل میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہے اندرونی طور پہ, اور پھر بیرونی طور پہ آپ کی ساخت بنے گی اور اس کے مطابق آپ چلیں گے. اور ابھی تو ملٹی پولر ورلڈ ہے, اس میں بہت سی اپرچونٹیز اور ہیں ہمارے جیسے ملک کے لیے, بہت اپرچونٹیز ہیں جس میں ہم اپنی جو انٹرسٹ ہیں ہم ان کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, پروجیکٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کرنے والا ہونا چاہیے. جن صاحب, میں یہ جو انٹرنیشنل صورتحال ہے خاص طور پہ مسلم ممالک کی, اور ابھی جو ترکی میں روس کے سفیر کو مارا گیا, یہ کس طرف جا رہا ہے سر؟ بعض لوگ اس کو فیسینیٹ کر رہے ہیں, وہ جہاد بنا کے اس کو پیش کر رہے ہیں. اس کے لیے ذمہ دار کون ہے سر؟ بہت سیریس ایشو ہے بالکل, لیکن اس میں ذمہ داری بھی کوئی نہیں ٹھہرا سکتا ہے. اتنے زیادہ پلیئرز ہیں اور سب کی ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں پولز ہیں. رشیا الگ سوچ ہے, رشیا کی ویسٹ کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی الگ ہے. ترکی بیٹھا ہوا ہے, ترکی ایک طرف سے داعش کو مارنا چاہتا ہے ادھر وہ, لیکن وہاں جو کرد ہیں وہ داعش کو مار رہے ہیں, لیکن کرد ترکی میں بھی یہ بم بلاسٹ وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ ساری اپوزنگ قسم کی ولز ہیں. لیکن سب سے جو وہاں خطرناک معاملہ ہے یہ لیبنان میں, سیریا میں اور عراق میں, وہ مسلمانوں میں سیکٹیرین کانفلکٹ کی طرف جا رہا ہے معاملہ, شیعہ سنی کانفلکٹ کی طرف جا رہا ہے, جس کو روکنا چاہیے. یہاں سیکٹیرین کمپلیکیشن ہے جس میں ایران بھی ہے, ایران کا رول بھی دیکھنا ہے. کیا عراق ہے, مشرق وسطیٰ پورا ہے.
تو یہ اور پھر یہ اس کی لنکیج جو ہے یمن سے بھی بنتی ہے، یمن میں بھی سیکٹیرین ہے، تو یہ اگر ہم نے روکا نہیں تو اسلامی مملکت میں امہ میں ایک سیکٹیرین کانفلکٹ بڑھنے کا بہت پاسبلٹی ہے. یہ بہت سیریس معاملہ ہے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی ٹائم دینے کے لیے. آپ ہمارے ساتھ دبئی سے موجود تھے. ناظرین آپ سن رہے تھے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کو. انہوں نے اپنے ویوز دیے پاکستان کی پالیٹکس پہ، انٹرنیشنل معاملات پہ، انڈیا کے ساتھ کنفلکٹ پہ، اور جو ان کی اپنی پالیٹکس سے آنے والے دنوں میں اس پہ انہوں نے بات کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.